السلام علیکم۔ ہم پہلی جماعتوں میں بھی یہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جس نظم میں اللہ کی تعریف اور صفات بیان کی جائیں اسے ہم حمد کہتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو جو ہماری کتاب کمل ہے اس کی حمد آپ کو میں پڑھانے جا رہی ہوں۔ تو پہلے میں آپ کو ایک بند کا درست تلفظ کے ساتھ بلند خوانی کروں گی اور پھر میں آپ کو اس کو سمجھاؤں گی، اس کی تشریح کروں گی۔ خدایا اول و آخر بھی تو ہے، خدایا اول و آخر بھی تو ہے، خدایا باطن و ظاہر بھی تو ہے۔ وہ اول تو کہ ہے آخر سے آخر، وہ آخر تو کہ ہے اول سے فاخر۔ نہیں اول کو آخر سے جدائی، نہیں اول کو آخر سے جدائی، ورائے عقل ہے تیری خدائی۔ مبرہ قید اور اطلاق سے تو، مبرہ قید اور اطلاق سے تو، منزہ انفس و آفاق سے تو۔ اس نظم کو محمد اسماعیل میرٹھی نے لکھا ہے، اور اس حمد میں، حمد کے اس بند میں اللہ تعالی، شاعر اللہ تعالی کی صفات اور کبریائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اقدس ہمیشہ سے قائم و دائم ہے۔ وہ اس وقت بھی موجود تھا جب یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی، مطلب یہاں دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ اس وقت بھی موجود رہے گا جب یہ کائنات فنا ہو جائے گی۔ فنا ہو جائے گی مطلب بالکل ختم ہو جائے گی۔ وہ ہمیشہ، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتا، مگر وہ ہر شے میں، ہر چیز میں اس کے ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کی کاریگری اور صنعت گری سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اس کے وجود کو دنیا کی کوئی طاقت جھٹلا نہیں سکتی۔ سب اللہ کو مانتے ہیں، کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پھول، پودے، جانور، انسان، چاند، سورج، بارش، ہوا، ستارے، غرض ہر چیز سے اس کی بادشاہت نظر آتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ انسان مختلف شکل و صورت کے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک بھائی بہن بھی اگر 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 یا 6 ہیں تو ان کی شکل بالکل الگ ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان ایک دوسرے کی شکل سے ملتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ دنیا میں ہزاروں پھول کھلتے ہیں، ہزاروں پودے، پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں، لیکن سب کا رنگ، سب کی خوشبو، سب کی شکل جدا ہے۔ آپ یہ دیکھیے چھوٹا سا چھوٹا پھول بھی اور بڑے سے بڑا پھول بھی جس درخت میں، چاہے وہ پھولوں کا درخت ہو یا کسی سبزی کا پھول کھل رہا ہو یا سبزی کا پودا ہو، ہر پودے کی اور ہر پھول کی شکل الگ ہوتی ہے۔ مطلب اگر آپ لگائیں گے ٹماٹر اور ہری مرچ اور ہرا دھنیا اور نیبو تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ ہری مرچ ہے اور یہ ہرا دھنیا اور یہ نیبو۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ سوکھا پڑا ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے اور فصلوں کو بارش کی ضرورت ہے، تو کسی سائنس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بارش کو برسا دے۔ یا دوسری طرف
اگر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، سیلاب آ رہے ہیں، گاؤں ڈوب رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں لوگ، تو کسی میں طاقت نہیں ہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، کسی انسان، کسی سائنسدان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس بارش کو روک دے۔ آپ یہ دیکھیے کہ سورج چاند ایک منظم طریقے سے چل رہے ہیں، اپنے وقت پہ نکل رہے ہیں، اپنے وقت پہ جا رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، کوئی 1 منٹ 1 سیکنڈ کی بھی دیری نہیں۔ آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گی، اور آپ لوگ بھی ٹی وی پر بھی سن رہے ہیں، اور لاک ڈاؤن ہوا ہے، اور آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے، جس طرح سے یہ وقت گزر رہا ہے، ہم سبھی گھروں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ ایک چھوٹا سا دھاگا، وہ بالکل جو وائرس ہے وہ بالکل دھاگے کی طرح ہے، جس نے پوری جو نظر بھی نہیں آ رہا، مطلب اتنا باریک اور اتنا ایسا وائرس ہے دھاگے کی طرح کہ وہ نظر نہیں آتا، لیکن اس نے پوری دنیا میں تباہی پھیلا دی۔ کوئی انسان، کوئی سائنسدان، کوئی ملک، کوئی پڑھائی، پیسہ، دولت، کچھ نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے، اور لوگ مر بھی رہے ہیں، زیادہ تر لوگ تو مر رہے ہیں بیچارے، ختم ہو رہے ہیں، کوئی اس کا علاج نہیں ہے، ڈاکٹر پریشان ہیں، حتیٰ کہ بیچارے جو ڈاکٹر جو لوگوں کا علاج کر رہے ہیں وہ بھی ختم ہو رہے ہیں۔ امریکہ جیسا ملک جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، نعوذ باللہ اس نے خدا سمجھا ہوا تھا اپنے آپ کو، سب سے زیادہ اموات وہاں ہو رہی ہیں اور سب سے زیادہ پیشنٹ اس کے وہاں پر ہیں۔ نہ یہ وائرس امیر کو دیکھ رہا ہے، نہ یہ غریب کو دیکھ رہا ہے، نہ کسی بڑے آدمی کو دیکھ رہا ہے۔ انگلینڈ کا جو وزیر اعظم ہے وہ بھی اس میں مبتلا ہو کے اس بیماری میں، اور وینٹیلیٹر پہ جا کے دوبارہ شکر ہے کہ واپس آ گئے۔ تو پوری دنیا پریشان ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، کیا مصیبت، کیا وبا، کیسی وبا آئی ہے کہ یہ کسی سے سنبھل ہی نہیں رہا، نہ اس کا کوئی علاج نکل رہا، نہ اس کا کچھ ہو رہا۔ مگر اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والوں کو بخوبی اندازہ ہے کہ ضرور ہم سے کوتاہیاں، بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں جو ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور کسی کی تو دعا اللہ تعالیٰ سنے، کسی نیک بندے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے نجات دلائے، ہم لوگ اپنی نارمل زندگی میں واپس لوٹ کر آئیں۔ ہمارے رب کی شان و شوکت اور طاقت کو سمجھنا بالکل عقل، انسانی عقل سے باہر ہے، نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی ذات پاک ہے اور وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ ہم نے حمد پڑھی اس سے پہلے، اور میں نے آپ کو حمد کے بارے میں بتایا کہ حمد کیا ہوتی ہے، اور اس حمد میں اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب میں آپ کو اس کے دوسرے بند کی تشریح پہلے آپ کو اس کو بلند خوانی کر کے بتاؤں گی، اور اس کے بعد اس کی تشریح کروں گی۔ زمین و آسماں کا نور ہے تو، زمین و آسماں کا نور ہے تو، مگر خود ناظر و منظور ہے تو، سوا تیرے نہیں موجود کوئی، سوا تیرے نہیں موجود کوئی، نہ عابد ہے نہ ہے معبود کوئی، مسلم ہے تجھی کو حکمرانی، مسلم ہے تجھی کو حکمرانی، کہ تیری سلطنت ہے جاویدانی۔
اب میں آپ کو اس بند کی تشریح بتاتی ہوں اور آپ غور سے سنیے تاکہ آپ کو جب میں تشریح کرنے کا دوں تو آپ آسانی سے کر سکیں۔ شاعر اس بند میں اللہ کی حاکمیت، بڑائی اور طاقت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی زمین و آسماں کا نہ ختم ہونے والا نور ہے۔ مطلب وہ کبھی اللہ کا نور، کبھی اللہ ایک نور ہے نا، تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ ہر شے سے ظاہر ہے، دنیا کی ہر چیز سے اس کی حاکمیت، اس کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتا، مگر وہ ہر جگہ ہر شے میں موجود ہے۔ ہماری ہر حرکت پر اس کی نظر ہے، ہم اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں۔ ہم دنیا والوں سے تو اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں کہ ہم نے چھپ کے کوئی غلط کام کر لیا، یا ایون ہم اپنے یہاں تک کہ ہم اپنے ماں باپ سے بھی چھپ کے کوئی غلط کام کر لیں یا صحیح کام کر لیں، جو بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے اوپر ہی ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس کا ثبوت کائنات کی رنگینیاں، حسین و دلکش نظارے، پرندوں کی چہچہاہٹ اور بلند پروازیں، درختوں کی ہریالی، بارش کا برسنا، بلند پہاڑ، ان سب چیزوں سے نظر آتا ہے۔ وہ اس کائنات کے کارخانے کو بخوبی اور احسن طریقے سے چلا رہا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا واحد اس دنیا کے کارخانے کو چلا رہا ہے۔ اللہ کی حاکمیت اور بادشاہت تسلیم شدہ ہے، مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم نے تسلیم کیا ہوا ہے کہ اللہ حاکم ہے ہمارا اور بادشاہ ہے، اور ہم اسی کو ماننے والے ہیں، اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کائنات کی ہر شے کو زوال ہے، مطلب ہر شے جو ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اللہ کی ذات پاک جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کی بادشاہت اور حاکمیت کو زوال کبھی نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ قائم رہے گی، کبھی اس کو وہ فنا کا شکار نہیں ہوگی۔ فنا مطلب کبھی ختم نہیں ہوگی، دنیا ختم ہو جائے گی، پیڑ پودے چرند انسان سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رہے گا۔